بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ مولانا سعد جاوید صاحب روز کی طرح آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ۔ سعد بھائی قرآن پاک کی تفسیر کی طرف آتے ہیں اور الحمدللہ روزانہ ہم ایک پارہ مکمل کر رہے ہیں۔ بتائیے گا جو اگلا پارہ ہے اس میں رب العالمین کے کیا احکامات ہیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے، اسی اعتبار سے 9ویں پارے کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 8ویں پارے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوتی فکر کے حوالے سے ان کی قوموں کے جو احوال تھے اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور 8ویں پارے کی اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جب قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام نے دعوت فکر دی تو قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ تو تھا انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نبوت کے تسلیم کر لیا، اور بڑا گروہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ پر انہوں نے فیصلہ چھوڑ دیا۔ آج 9ویں پارے کی ابتدا اسی واقعے کے تسلسل کے ساتھ ہے۔ شعیب علیہ السلام کو قوم مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس دعوتی اور نظریاتی کام کو چھوڑا نہیں تو ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے اور آپ کو سزا دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی اس دھونس دھمکی کے جواب میں دیا کہ ہم پہلے بھی تمہارے اس دھونس دھمکی میں نہیں آئے تھے، اب بھی نہیں آئیں گے، ہمارا سارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ فیصلہ کرے گا، لہٰذا تمہارا یہ دھونس دھمکی تو ہمارے لیے کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے جو ہے شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور وہ ان کی قوم نبی کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصول و ضابطہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت جب قوموں کے پاس نبی بھیجتے ہیں تو ان کو 2 طریقے سے دعوت فکر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ان پر قحط سالی اور تنگی کر انہیں آزما کر انہیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ خوشحالی سے بھی انہیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں، خوشحالیوں سے نواز کر انہیں اللہ کی نعمتوں کی یقین دہانی کروا کر پھر اس طرف لوٹنے کا کہتے ہیں۔ اس لیے دونوں اعتبار سے قوموں کو اللہ رب العزت کی دعوت کی طرف سے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، دونوں طرح کے احوال پیدا کر کے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اس صورت کے اندر جو 6 قوموں کا تذکرہ آیا، جن میں قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، اور 6ٹھی قوم جو تھی وہ قوم بنی اسرائیل تھی، اور فرعون کے ساتھ ان کا جو تقابل تھا اس کا تذکرہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت فکر لے کر، دعوت توحید لے کر فرعون کے پاس گئے۔ فرعون جو تھے یہ مصر کے اصل باشندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یوسف علیہ السلام کے زمانے سے، یوسف علیہ السلام کے وہاں پہنچنے پر یہ قوم کنعان سے جو ہے مائیگریٹ کر کے مصر آئے، وہاں پر رفتہ رفتہ رہے، لیکن چونکہ اصل وہاں کے باشندے نہیں تھے، مہاجر تھے، تو مہاجروں کو اصل حقوق تو ملا ہی نہیں کرتے، تو یہ بیچارے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ دب کر قبطی جو فرعونی تھے ان کے ماتحت رہے اور اپنی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن وہ قبطیوں کے مظالم روز بروز بڑھتے رہے ان پر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حال احوال کی درستگی کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جو ہے فرعون کو دعوت دی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایمان لے آؤ ہمارے ساتھ مل کر، اگر تم یہ نہیں کرتے تو کم از کم بنی اسرائیل کو ان مظالم سے ان کی جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا اگر تم نبی ہو معجزے پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، ید بیضا، انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ یہ معجزے دے کر فرعون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے سٹپٹا گیا، اور اس نے کہا یہ تو جادو ہے، لہذا جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ کروایا گیا۔ جادوگر جب ہارے تو وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے جب حقیقت حال کو تسلیم کر لیا تو فرعون نے جادوگروں کو بجائے اس کے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا انہیں شہید کر دیا۔ یہ سارا اس میں اللہ رب العزت نے اس میں تفصیل سے ذکر کیا۔ فرعون کے جب مظالم بڑھے تو اللہ نے انہی احوال اس کے اوپر قحط کے ڈالے، پھر مختلف قسم کے یکے بعد دیگرے عذاب آئے، کبھی مینڈکوں کی بہتات ہوئی، کبھی خون کا اضافہ ہوا، کبھی جوئیں آئیں، تو مختلف قسم کے جو ہے کبھی ٹڈی دل نے ان پر جو ہے حملہ کیا، تو یہ عذاب ان پر پے در پہ آیا۔ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے جی دعا کرو، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم صحیح ہو جائیں گے۔ جیسے عذاب ہٹتا تو یہ پھر مکر جاتے۔ بالآخر اپنے ان بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان مظالم کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکل گئے اور یہ دریا برد کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل جو ہے حاکم بنائے گئے وقت پر، تو بنی اسرائیل کو ظاہر ہے آئین اور قانون کی ضرورت تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آئین و قانون دینے کے لیے طور پر بلایا، پیچھے سے قوم کو جو ہے وہ بت پرستی میں اور
بچھڑے کی عبادت اور پوجا میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ پیچھے کے نگہبان تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حوال قوم کے دیکھ کے اس پر بھی ان کو بھی سخت سست قابل، آخر انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس ظالم اور فاسق قوم سے ہماری نجات دے، ہم بری ذمہ ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ ہم نے زمین میں دو قسم کے افراد رکھے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، بعض نیکوکار ہیں، بعض فسادی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قیامت تک خیر اور شر کی یہ جنگ اور لڑائی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا اعلان ہے اور واضح کر دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے ساری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ رحمت للعالمین کہا گیا، تیسری جگہ نذیر و بشیر قرار دیا گیا۔ آپ کی عالمگیر نبوت کا اعلان اور پوری انسانیت کو آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ پھر جو ہے مختلف بنی اسرائیل کے اوپر آنے والے احوال کا تذکرہ ہے کہ کسے تیہ کے میدان میں کن کن احوال سے وہ گزرے، ان سب کو دکھا۔ پھر ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ان کی قوم میں ایک قوم کو جو تھی وہ اس کے اوپر ہفتے کے دن شکار وغیرہ منع کیا گیا تھا، اور قوم جو تھی وہ شکار سے باز نہ آئی، انہوں نے ہیلے بہانے سے شکار کیا، نتیجتاً وہ پکڑی گئی، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی۔ اس دوران کچھ لوگوں نے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، نصیحت کی، تو بعد لوگوں نے ان کے اس دعوتی پروگرام کے اوپر اعتراض کیا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے لوگوں کو آپ کیوں دعوت دیتے ہو جو اللہ کی پکڑ میں آنے والے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہماری دعوت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بالکل سیدھے ہو جائے، ہم کو سیدھے لے آئیں، دعوت کا مقصد تو یہ ہے کہ راہ راست پر آ جائے، لیکن اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے تو دعوت ہماری بیکار نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے فیصلہ کر کے اللہ کے سامنے یہ عذر خواہی تو پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے بھی ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دی تھی، یہ نہیں آئے تو یہ اپنے جرم کو خود جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اللہ کے ہاں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے مختلف احوال ذکر کرتے ہوئے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں ایک داعی کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اخلاق فاضلہ ایک داعی کے کیا ہونے چاہیے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، نیکی کی طرف بڑھ چڑھ کر جاتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید میں خود کو مشغول رکھتا ہے، ذکر الہی میں سرگردہ رہتا ہے، لوگوں کے معاملات میں زیادہ الجھتا نہیں ہے، قرآن کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ تو یہ ایک داعی کے اخلاق فاضلہ ہیں جو اس کو اپنانے چاہیے۔ اسی پر اس صورت کو ختم کیا گیا۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل عربی زبان کے اندر لڑائی کے بعد جو دشمن کی شکست خوردہ کا بچ جانے والا جو مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جسے ہم غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت۔ اس حوالے سے بدر کی لڑائی کا واقعہ چونکہ اس صورت میں، اس سے اگلی صورت میں مذکور ہے، بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازا، اس حوالے سے جو کفار و مشرکین کا مال ہاتھ میں آیا تو زمانہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی مال ہوتا تھا اس مال کو لے کر جو ہے وہ لوگ اپنے اپنا حصہ نکال لیا کرتے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا، اسلام آ گیا، تو اس حوالے سے بات چیت میں گوئیاں ہوئی تو قرآن نے پہلا جواب دیا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، دیکھیں تمہاری لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، دین حق کے اس بات کے لیے تھے، جو ہے وہ اس بات حقہ کے لیے تھی، تمہارا مال سے کیا لینا دینا، لہذا تمہارا تو اس میں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، تم نے لڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو جو کچھ حاصل ہوا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوا، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ اور ساتھ میں اس بات کو دیکھنے کے ساتھ دو چیزیں پھر قرآن نے اس میں ذکر کی، ایک تو یہ کہا کہ تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے دلوں کو مکمل اللہ کے ذکر سے معمور کر دو، اور دوسرا جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کریم کی تلاوت کو غور سے سنو اور اس پہ تدبر اور فکر کر کے اپنی جو ہے وہ راہ درست کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرایا گیا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری کامیابی ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کا بل بوتے اور اس کی وجہ سے ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ شکست تم نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے، اس کے فیصلے۔ پھر قرآن کریم نے 5 جگہ ایمان والوں کو بڑے محبت اور پیار سے پکارا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایک کیا کرو ایمان والوں کو، اطاعت رسول میں آ جاؤ، اللہ کے رسول کی دعوت کا جواب دو، اور ایمان والو خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان والو جب دشمن کا مقابل ہو تو بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، ایمان والو تقوی کے راستے پر آ جاؤ، یہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آخری آیت میں فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا دوست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا کہ عالمگیر سے مراد تو یہ کہ سب کے لیے، سب اس کے دائرے کے اندر آتے ہیں، تو جتنے دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا۔
دیکھیں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عالمگیر نبوت قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے نبی قرار دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت ہے. تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت کے قیام تک جو بھی فرد آئے گا وہ آپ کی امت کے اندر شامل و شمار سمجھا جائے گا. جو بھی فرد آئے گا وہ آپ کی امت میں شامل و شمار سمجھا جائے گا. اب اس اعتبار سے علماء نے پھر امت کی دو قسمیں کر دی ہیں. ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت. امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے اس دعوت نبی کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیا، اسلام کی چھتری کے نیچے آ گئے، اسلامی احکام کی فرما برداری و اطاعت کو اپنا لیا. یہ امت اجابت ہے، یعنی وہ امت جنہوں نے دعوت دین کو، دعوت توحید کو، دعوت کے پیغام کو قبول کر لیا اور وہ شریعت کے دائرہ کار میں آ گئے. دوسری امت دعوت کہ جو امت میں تو ہیں لیکن شریعت کی چھتری اور دائرے کے تحت نہیں آئے، انہوں نے شریعت کو قبول نہیں کیا. دیکھیں یہاں پر دو لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ملت، ایک ہے امت. ملت کا لفظ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، قرآن میں کہا ملت ابراہیم حنیفہ. ملت کہتے ہیں ایک خاص سیناریو میں، خاص مذہبی تناظر میں کسی قوم کی یکجانیت کو ملت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملت ہے. تو ملت کا تو محدود دائرہ ہے کہ ایک خاص سیناریو، خاص جو ہے فریم ہے، اس فریم کے اندر ایک خاص قسم کا وہ ہے، سارا قواعد و ضوابط ہیں، اس کے تحت جو لوگ اس میں فالوور ہیں وہ ملت کے اندر، جو سانچے میں آ رہے ہیں وہ ملت میں آ گئے. امت کا دائرہ بہت وسیع ہے. امت کے اندر ہر قسم کے افراد، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اور گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں. لیکن امت کی فی الجملہ دو قسمیں ہو گئی. ایک تو جو مان کر شریعت کے دائرے میں آگے، اب اس کے اندر مختلف زاویہ ہیں، کوئی بہت نیک ہے، کوئی کم نیک ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی جو ہے فرما بردار ہے. یہ امت اجابت کے حصے میں آئیں گے بہت سارے وہ، لیکن آئیں گے امت اجابت. امت میں دعوت میں یہ ہے کہ وہ امت میں تو ہیں لیکن ابھی تک شریعت کے اس پورے تناظر میں نہیں آئے، اس دائرے کار اور سانچے میں نہیں آئے. وہ ابھی تک وہ ہے امت دعوت کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت امت اجابت کے لیے بھی ہے، امت دعوت کے لیے بھی ہے. لیکن امت اجابت کے لیے وہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور جو شریعت کے خاص احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ اس کو فالو کرنا پڑیں گے. اور جو امت دعوت ہے جب تک وہ اجابت کے دائرے میں آتے یہ چیزیں ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. بس یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف آتے ہیں، یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ جو داعی کے اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت شدومت کے ساتھ ہو رہا ہے، نوجوان بھی اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو اثرات اور نتائج اس درجے پہ نکلتے نظر نہیں آتے. جو جتنا بڑا کام ہے اس کے اثرات اس لیول کے اوپر دکھائی نہیں دیتے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دعوت فکر کا، کسی بھی دعوت کا اثرات اس کے مرتب ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ فوری طور پر اس کے اثرات ہوں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی، لوگ نبی نے ایمان نہیں لائے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ضرور ہے کہ دعوت کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معاشرے میں نظر بھی آتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کیوں نہیں نظر آتے، یہ بہت بڑا سوال اور کوسچن مارک ہے. اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جی اتنی فکری تنظیمیں ہیں، اتنی دعوتی اصلاحی جو ماتیں ہیں، اتنے مساجد میں کام ہو رہا ہے، مدارس میں کام ہو رہا ہے، خانقاہوں میں کام ہو رہا ہے، اور عام معاشری رفاہی کام ہو رہے ہیں، تو لوگ سدھر کیوں نہیں رہے، معاشرہ ایک صحیح تناظر میں جا کیوں نہیں رہا؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں اس کی بنیادی طور پر 3 وجہ لکھی ہیں. وہاں کہ کسی بھی دعوت کے اثر انداز ہونے کے لیے اس کو 3 خوبیوں سے متصف ہونا ضروری ہے. پہلی بات خوبی یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے وہ بات حق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل حقیقت، بات حق ہونی چاہیے. بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ تو حق سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا حق نہیں ہے. قرآن حق کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن و سنت کی جو ہے کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، بالکل اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن و سنت نے جو کہا ہے اس تناظر میں حق ہے بھی صحیح یا نہیں. صحیح بات ہے.
کہیں ہم ہی تو باطل پہ نہیں کھڑے. ہاں بہت سارے دیکھیں اس سے وہ تمام رسومات بدعات خرافات کا قلع کما ہو جاتا ہے جو ہم بہت ہی اخلاص کے ساتھ بڑی دلی اس سے کر رہے ہوتے ہیں. جی بڑے نیکی کا کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے اور مختلف قسم کے ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو نیکی گردان رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کو نیکی کے بیان کردہ اصول پہ لے جاتے ہیں تو وہ نیکی ہوتی نہیں ہے. تو پہلی بات تو کہ بات حق ہو جس کی دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات کرنے کا طریقہ حق ہو. یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ بات طریقے سے کی جائے, بات کرنے کے جو آداب اخلاق ہیں وہ فالو کیے جائیں, شائستگی ہونی چاہیے. بات کرنا یہ نہیں ہے کہ دوسرے پر لٹھ مار دینی ہے, دوسرے کو زبردستی کر دینا, نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کیا جائے. بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے لیکن کرنے کا انداز اتنا بھونڈا اور اتنا کرخت اور درست ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سٹپٹا جاتا ہے کہ یار یہ مجھے کیا. بالکل قرآن کریم میں اللہ کے نبی کی صفت بیان کی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اگر آپ درست اور سخت رو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے. یہ آپ کے اخلاق ہیں جو انہیں جمع کیے ہیں. بے شک بے شک. وہ کہتے ہیں نا کہ بات کرنے کے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, اس نے کہ اس کے سارے دانت گر گئے. اس نے اپنے تعبیر کرنے والے بڑے آدمی کو بلایا, بولا تعبیر بتاؤ میرے دانت گر گئے. اب اس نے خواب کی تعبیر بتائی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی زندگی میں آپ کی تمام آل اولاد میں سے اکثر مر جائیں گے. اوہ اچھا, اکثر مر جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, وہ تو جب مریں گے تو ابھی سے مجھے یہ باتیں کراؤ, اس کو تو مارو پہلے, اس کی گردن اڑاؤ. اب اس نے پھر دوسرے تعبیر والے کو بتایا, اس نے اس کو یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, سارے دانت جھڑ گئے. اس نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہے یہ خواب آپ کا, آپ ایک لمبی طویل عمر پائیں گے. ہاں بات اب تعبیر تو دونوں نے وہی بتائی ہے کہ لمبی طویل عمر پائیں گے. آپ کے جو ہے کم عمر والے ہوں گے وہ آپ سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے جب آپ کی طویل عمر ہو جائے گی. لیکن انداز خوبصورت تھا. اس نے کہا یہ اچھا تعبیر کرنے والا, اس کو خوب انعام و اکرام سے نوازو. اچھا خاصا اس کو نوازی. تو دوسری بات طریقہ حق ہو. تیسری بات جو اہم ترین ہے سب سے, نیت حق ہو. ہاں بات کی جا رہی ہے تو کرنے کا مقصد کیا ہے, بالکل ایسا ہی. وجہ کیا ہے, کیا اپنی عنایت کو تسکین دینا, اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا, اپنے آپ کو نمایاں کرنا. خود نمائی تو نہیں ہے اس میں پوشیدہ, دوسرے کو ذلیل اور حقیر کرنا تو مقصود نہیں ہے. ہمارے ہاں دعوت کی دی جاتی کیسا بےہودہ آدمی ہے, تو نماز ہی نہیں پڑھتا, نماز پڑھنی چاہیے تم نماز. اب وہ نماز کے اوپر اس کو اتنا رسوا, اتنا ذلیل اور اتنا تنگ کیا, وہ بیچارہ پتہ نہیں شرمندہ کیا ہو گیا. اس پر میں ایک بات سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ پہلی امتوں میں ایک فرد, دو دوست تھے اور بڑے اچھے دوست تھے, اور ان کے اندر دوستی بڑی نمایاں تھی. لیکن ایک آدمی بڑا نیکوکار تھا, ایک ذرا بیچارہ جو ہے گناہ گار تھا. اب وہ نیک آدمی ہر وقت دوسرے کو دعوت دیتا, نیکی کر نیکی کر نیکی کر, وہ ٹالتا رہتا, لیکن دوستی چلتی رہتی تھی. ایک دن اس نے تنگ آ کر کہا کہ تو اتنا بدبخت ہے, اگر تو نہیں سدھرا نا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ جملہ منہ سے نکلنا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا, کہا دونوں کی روح قبض کر کے میری بارگاہ میں پیش. دونوں بارگاہ الہی میں پیش ہوئے تو اللہ پاک نے اس شخص کو جو گناہ گار تھا اس کو کہا کہ تو جا جنت میں, تیرا معاملہ تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں. اور جو نیک تھا اس کو کھڑا کر کے پوچھا تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو میری جنت کا فیصلہ کرے اور میرے متعلق یہ فیصلہ کرے میں کس کو معاف کروں کس کو نہ کروں, تجھے کس نے اختیار دیا. کون ہوتے ہو؟ لہذا نیت بہت اہم فیکٹر ہے اس چیز میں, دعوت کے کام میں, کہ آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا, دوسرے کی ہمدردی, جذبہ خیرخواہی ہونی چاہیے. اگر آپ کی اس میں جو ہے کہ اپنی عنایت پرستی, اپنی خود نمائی, جی میں بڑا نیک کار ہوں. شیخ سعدی نے کہا نا کہ ایک دفعہ میں اور میرے والد صاحب جا رہے تھے, صبح کا وقت تھا, لوگ سو رہے تھے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ دیکھو کیسے ٹانگیں پچھاڑ کے سو رہے ہیں, ان کو اٹھ کے تہجد پڑھنی چاہیے, قیام اللیل کرنا چاہیے. میں نے بڑے اپنے ہمدردی کا جذبے کا اظہار کیا تو میرے والد نے کہا تو بھی سو جاتا تو یہ بات کہنے سے اچھا تھا. تو اس لیے نیت کا, تو یہ تین فیکٹر, بات حق ہو, طریقہ حق ہو, نیت, اگر یہ تینوں کو فالو کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر بہتر اثرات انشاءاللہ نظر آئیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا سعد جاوید صاحب.